मैं थोड़ा सा आवाज़ अपने गले से निकाल कर बोली, बस भी कर दे अयान, अब तो दिन भी शुरू हो चुका है। मैं तो आज शादी की रात में अयान की शिद्दतों को सहकर पूरी तरह थक चुकी थी और पूरी रात जागने की वजह से मेरा सर भी चकरा रहा था, लेकिन अयान था कि मुझसे दूर होने का नाम भी नहीं ले रहा था। आज शादी की पहली रात थी, इसलिए झुझक के मारे ज़्यादा इनकार भी नहीं कर पाई थी, लेकिन सर्दियों की रात गुजरने के बाद अब तो सुबह की रोशनी भी फैल चुकी थी। मैं तो अब थकन के मारे चूर चूर हो चुकी थी। मैंने बेबस होकर अयान के आगे हाथ जोड़कर मिन्नत की थी, जब जाकर वो पीछे हटा था। अयान की आंखों में भी नींद थी, लेकिन वो मेरी खूबसूरती को देखकर बौखला सा गया था। ये तो मेरी खूबसूरती में पागल हुए जा रहा था। पूरी रात अपनी शिद्दत मुझ पर न्यौछावर करने के बाद वो करवट बदल कर सो चुका था। मेरी तो आंखें नींद से बोझल थी। जैसे ही आंख बंद की, दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई थी। अयान तो इस सब से बेखबर होकर सो रहा था, इसलिए मजबूरन मुझे ही उठना पड़ा। मैं बड़ी मुश्किल से कमरे के दरवाजे तक आंखों में नींद लिए हुए पहुंची थी और कमरे से ही आवाज़ दिया तो बाहर मेरी सांस खड़ी थी। बेटा, मैं हूँ, 9 बज गए हैं और तुम्हारे घर वाले भी नाश्ता लेकर आ रहे हैं, इसलिए तुम दोनों जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। मैं जी मम्मी कहकर जवाब दे दिया, लेकिन मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। सुबह 6 बजे तो इनके बेटे ने मेरी जान छोड़ी थी। मैं बेमुश्किल 3 घंटे ही सोई थी और मम्मी ने आकर मुझे जगा दिया था। तभी मेरी नज़र अयान पर पड़ी, जो घोड़े बेचकर सो रहा था। फिर खामोशी से मैं गुसल खाने चली गई। अब मैं मना भी तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि आज ससुराल में मेरा पहला दिन था और पहले ही दिन अयान की शिद्दतें सहकर मैं थकन से चूर चूर हो गई थी। फिर भी मैंने अपने आप को संभालते हुए गुसल किया और तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई थी। और तब तक तो मेरे घर वाले नाश्ता भी लेकर आ चुके थे। तभी मम्मी जी मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा अयान कहाँ पर है? अयान को उठा दो, सब मेहमान भी आ चुके हैं और तुम्हारे घर वाले भी नाश्ता लेकर आ गए हैं। अयान के पास जाने से भी खौफ हो रहा था मुझे, क्योंकि रात भर में इसकी शिद्दतों से सो नहीं पाई थी। इसलिए यही डर मेरे दिल में बैठ चुका था, अगर मैं इनके पास गई तो फिर वे मेरा निखरा रूप देखकर बहक न जाएं। वो रात भर मेरे जिस्म से तस्कीन हासिल करने के बावजूद भी इसे सुकून नहीं मिला था। इसके जज्बात अभी भी गर्म थे। वो रात भर मुझसे यही कह रहा था कि मेरा दिल नहीं भर रहा तुमसे, मेरा बस नहीं चल रहा इस रात को मज़ीद बढ़ा दूं और तुम्हारी कुर्बत से ख़ुद को सैराब कर दूं। बातें सोचकर मुझे अयान के कमरे में जाने से डर महसूस हो रहा था, लेकिन मम्मी जी तो बार बार कह रही थी कि जाकर मैं अयान को उठा दूं। अब मजबूरन मुझे सास की बात माननी पड़ी और घबराते हुए दिल के साथ कमरे में चली गई। वे अभी भी बहुत गहरी नींद सोया हुआ था। वैसे भी अब तो दिन के 11 बजने वाले थे। मैं अयान के पास आई और इसे हिलाकर जगाने की कोशिश कर रही थी। कह रही थी, अयान जल्दी से उठ जाएं, सब आपका नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से उठें, नहा धोकर तैयार हो जाएं। वो नींद भरी आंखें बेमुश्किल खोलने की कोशिश कर रहा था। जब वो आंख खोलकर मेरी तरफ देखा तो मेरा निखरा रूप देखकर वे फिर से बहकने लगा था। वो तो मुझे खींचकर मुझे अपने ऊपर गिरा लिया। इसकी शिद्दत सहने के लिए मुझ में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए बेसाख्ता इसके ऊपर जा गिरी। कहने लगा, तुम्हारे पहलू से निकलने का दिल ही नहीं चाह रहा। मुझे तो ये रिश्ते वाले बहुत जहर लगते हैं। हम दोनों की नई नई शादी हुई है और वो हैं कि हमें वक्त गुजारने ही नहीं देते। प्लीज़ अयान, मुझे छोड़ दे। मैं पहले ही रात भर आपकी शिद्दत सहकर तकलीफ़ में चली गई थी, अब फिर से मुझे आपकी शिद्दत सहने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मेरा इतना कहने के बावजूद भी अयान अपनी मनमानी कर चुका था। फिर एक बार वो मुझसे तस्कीन हासिल करके इसके बाद ही छोड़ा था और वे खुद गुसल खाने चला गया। मैं तो हैरान होकर रह गई थी। बाहर अयान तो तौलिया मेरे मुंह पर फेंका और कहने लगा, मैं तो नीचे जा रहा हूँ अपने ससुराल वालों के साथ नाश्ता करने के लिए और तुम दोबारा से गुस्ल करके जल्दी से वापस आना। मेरा अपने आप पर बस नहीं चल रहा था कि मैं बेतहाशा रो दूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, मजबूरी की खातिर चुप रह गई। बुरे हाल वो तो कमरे से जा चुका था। मैं दोबारा से गुस्ल किया और फिर से वही कपड़े पहनकर तैयार होकर बाहर आ गई और अपने सर को, गीले बालों को दुपट्टे से अच्छी तरह से ढाँप लिया।
تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ میں دوبارہ سے غسل کر کے آئی ہوں۔ نیچے جاتے ہی میں نے سب کے ساتھ ناشتہ کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد جیسے ہی میری نظر ایان پر پڑی تو ایان مجھے کمرے میں جانے کے اشارے کر رہا تھا، لیکن سچ میں اب تو مجھ میں ہمت نہیں تھی اس کی شدت بھرے جذبات کو پھر سے سہنے کی۔ میں اب اس سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو چکی تھی، لیکن ایان بار بار مجھے اپنی نظروں سے کمرے میں جانے کے اشارے کر رہا تھا۔ اس کے اشاروں سے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے اس کے اشاروں کو نظر انداز کر دیا اور اس طرح وقت گزارنے لگی۔ لیکن ایان غصے میں آ کر کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ بھی بڑی زور سے بند کیا تھا، تبھی میری سانس دروازہ پوچھنے سے زور سے آواز سن کر کہنے لگی، اسے کیا ہوا ہے؟ میں پتہ نہیں کہہ کر وہیں پر بیٹھنے لگی، لیکن پھر بھی میں کمرے میں نہیں گئی۔ آج رات تو ولیمہ تھا، پھر پارلر والی بھی مجھے تیار کر کے چلی گئی تھی۔ رات کو گرے سلور رنگ کی میکسی میں میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور قیامت ڈھا رہی تھی، اور جیسے ہی ایان مجھے دیکھا تو اس کی مجھ سے نظر ہی نہیں ہٹ پا رہی تھی۔ میگنیٹ کی طرح اس کی نظریں مجھ پر چپک گئی۔ جب ہم دونوں اسٹیج پر بیٹھے تو ایان پورے حق کے ساتھ سب کے سامنے میرا ہاتھ تھام کے رکھا تھا اور اسٹیج کی چیئر پر بیٹھتے ہی میرے کان میں سرگوشی کرنے لگا کہ آج رات پوری تیاری کے ساتھ رہنا، کیونکہ آج رات تم مجھ سے بچو گی نہیں۔ میں تو رات بھر نہ سونے کی وجہ سے میرا سر چکرا رہا تھا، پوری رات تو میں سو نہیں پائی تھی، اور ابھی سے مجھے ایان دھمکی دے رہا تھا کہ رات بھر مجھے سونے نہیں دے گا۔ کل پوری رات تو میں سو نہیں پائی تھی، اور پھر پورا دن بھی ساس کے ساتھ بیٹھے رہنے کی وجہ سے میں نیند سے بے حال ہو رہی تھی، اور آج مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آج بھی میں ایان کے ساتھ پوری رات ان کی شدتیں سہتی۔ میری ماں میری سانس سے کہنے لگی کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ ولیمے والے دن کے بعد سے بیٹی کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، تو آج ہم رسم کے مطابق اپنی بیٹی کو لے کر جائیں گے۔ میری سانس نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن جیسے ہی میری امی کی بات ایان نے سنی تو جیسے اس کے ہوش ہی اڑ گئے اور جھٹ سے کہنے لگا، نہیں، میں ان رسم و رواجوں کو ہرگز نہیں مانتا ہوں، اور ہمارے یہاں ایسا کوئی رواج بھی نہیں ہے کہ دوسرے دن ہی ہم اپنی بیوی کو خود سے دور کر دے۔ یہ سننا تھا کہ میری ماں حیران نظروں سے ایان کی طرف دیکھ رہی تھی، تبھی میری سانس نے ایان کے کندھے پر ہلکے سے تھپکی لگائی، کہنے لگی، بس بھی کرو ایان، اس طرح سے بڑوں کو جواب نہیں دیتے، اور وہ کہنے لگی، آپ فاطمہ کو اپنے ساتھ لے جائیں، کوئی بات نہیں، میں تو خود بھی ایسا ہی چاہتی تھی، میری سانس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی تھی۔ رات بھر نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اب میں اپنے مائکے جا کر کچھ دن آرام کروں گی، یہی سوچ کر میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، لیکن ایان تو مجھے ایسی نظروں سے گھور رہا تھا جیسے وہ مجھے کچا چبا جائے گا، لیکن میں نے تو خوف کے مارے اس سے نظریں بدل لی، کیونکہ اس کی نظروں میں یہی لکھا تھا کہ میں اپنے مائکے جانے سے منع کر دوں، لیکن میں تو ایسا ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ میں تو اپنے والدین کے ساتھ خوشی خوشی چلی گئی۔ ساری رات ایان کی شدتیں سہ کر میں ساری رات سو نہیں پائی تھی، اور آج تو ولیمے کا فنکشن تھا، وہ دن گزار کر تو مجھے بے تحاشا تھکن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے جلدی سے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور سونے کے لیے بیڈ پر لیٹی تو میرے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ ایان کے تو بار بار فون آنے لگے تھے۔ میں نے 2-3 کال آنے کے بعد فون اٹھایا تو فون اٹھاتے ہی ایان کہنے لگا، یہ کیا تمہارے گھر والے کس زمانے کی رسم اور رواج نبھا رہے ہیں؟ ایسے رسم کس نے بنائی ہے؟ تبھی میں کہنے لگی، ایان یہ سب رسمی ہی ہیں، سبھی ولیمے پر ایسی رسم نبھاتے ہیں۔ غصے سے ایان کہنے لگا، بھاڑ میں جائیں ایسی رسمیں، ایسی ویسی کوئی رسم نہیں مانتا میں، مجھے تمہارے بغیر رہنا ایک سزا دکھ رہی ہے، میں ابھی اسی وقت تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں، اور تم بھی میرے ساتھ آنے کے لیے تیار رہنا، اور تمہارا کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا۔ ایان تو بے حد غصے میں تھا۔ میں اس سے کہنے لگی، ایان میری بات سمجھنے کی کوشش کرے، میں کیا بہانہ بناؤں گی؟ اپنے ماں باپ کے سامنے جو بھی بہانہ بنانا ہے بناؤ، میں کچھ نہیں جانتا۔ اچھا یہ بتاؤ مجھے، تم نے جو ولیمے میں ڈریس پہنا تھا وہ چینج تو نہیں کیا؟ میں کہنے لگی، ایان میں رات بھر جاگنے کی وجہ سے مجھے چکر سے آ رہے ہیں، اور میں جلد سونا چاہتی تھی، اس لیے ماں کے گھر آتے ہی میں نے چینج کر لیا، مجھے یہ سب نہیں پتا، میں ابھی آ رہا ہوں تمہیں لینے کے لیے، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ہاں ویسا ہی تیار رہنا جیسے ولیمے کے لیے تیار ہوئی تھی، مجھے بالکل ویسا ہی لک چاہیے جیسا ولیمے میں لگ
رہی تھی تمہارے زیورات تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا، جیسے سہاگ رات کو اتارا تھا، اور تمہیں کسی نے اجازت دے دی کہ تم ہی خود سے چینج کر کے یہ سب میرا حق ہے؟ شوہر ہوں تمہارا، تم صرف میری ہو، تم پر میرا پورا حق ہے، اور میری اجازت کے بغیر تو تمہیں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی باتیں سن کر تو جیسے میری سانسیں تھم سی گئی، کیونکہ وہ تو بہت جنون بھرے غصے سے کہہ رہا تھا۔ پھر میں اسے پیار سے کہنے لگی، ایان پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرے، میرے گھر والے پریشان ہو جائیں گے، وہ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کہنے لگا، فاطمہ مجھے یہ سب کچھ نہیں پتہ، اور مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کون میرے بارے میں کیا سوچتا ہے اور میری پیٹھ پیچھے کیا باتیں ہوتی ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تم میری بیوی ہو اور رات کو تم مجھے اپنے کمرے میں چاہیے، میں تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں، تم میرے بستر پر میرے ساتھ رہو گی، اور اب کوئی بھی تمہارا بہانہ نہیں چلے گا۔ تمہارے پاس صرف 15 منٹ ہے، اور 15 منٹ کے اندر تم ولیمے والے ہی جیسے تیار ہونا ہے، اور سارے افرادات بھی ویسے ہی پہن رکھنا ہے جیسے ولیمے میں پہن رکھے تھے۔ میں نے تو تمہیں اشارہ بھی کیا تھا کہ اپنی ماں کے ساتھ جانے سے انکار کر دو، لیکن تم نے کیا کیا؟ میرے ساتھ میری نظروں کو دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیا تم نے، میری طرف دیکھ کر بھی زحمت تک نہیں کی۔ کیا تمہیں میرا ذرا بھی خوف نہیں ہے؟ میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے تمہارے پاس؟ ایان کی باتیں سن کر میرے کانوں میں دھواں نکلنے لگا۔ آج ایان کو ہوا کیا تھا؟ وہ کیوں میری باتیں سمجھنے کو تیار نہیں تھا، کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا؟ اپنی بات ختم کر کے فون بند کر دیا ایان نے۔ یہ تو میری بات پوری سنے بغیر ہی فون کاٹ دیا۔ میں تو اب سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا کروں کیا نہ کروں، اب میں اپنے والدین کو کیا بہانہ بناؤں جس سے وہ مان جائیں۔ میں ایک بڑی ہمت کر کے اپنی ماں کو پہلے اعتماد میں لیا، ایان کی طبیعت کا ایک جھوٹا بہانہ بنانے لگی کہ ایان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے سسرال جانا پڑے گا، پھر کبھی آپ کے یہاں رہنے کے لیے آ جاؤں گی۔ میری ماں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور مجھے ایان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی، لیکن میں نے ولیمے والا جوڑا نہیں پہنا تھا۔ اگر میں پھر سے وہی جوڑا پہنتی تو میرے مائکے والے میرے بارے میں کیا سوچتے، اس لیے مجھے یہ مناسب نہیں لگا۔ البتہ میں نے سب کچھ پیک کر کے رکھ لیا۔ ایان بھی آ چکا تھا، وہ تو صرف مین گیٹ پر کھڑے ہو کر ہی مجھے فون کر کے بلا رہا تھا، وہ تو گھر کے اندر بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے ولیمے کے جوڑے کا بیگ ہاتھوں میں پکڑا اور باہر چلی گئی۔ مجھے سادہ سے لباس میں دیکھ کر ایان کے چہرے پر بل پڑے۔ خیر میں نے سامان پیچھے رکھا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تیار کیوں نہیں ہوئی؟ میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تم پر؟ ایان پلیز کچھ تو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، اماں کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ میں کیوں دلہن بن کر جا رہی ہوں، وہ بھی تمہارے ساتھ آنے کا بڑی مشکل سے بہانہ بنایا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن گھر جا کر تم بالکل تیار ہو جانا جیسے ولیمے میں تم لگ رہی تھی۔ میں بھی اب سر کو ہلا دیا، لیکن میں نے کہا آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ مجھے زیادہ تنگ نہیں کریں گے۔ میں کل رات بھی نہیں سوئی ہوں، اور ساری رات تمہاری شدتیں سہ کر میرا انگ انگ درد کر رہا ہے، اور ساری رات نہ سونے کی وجہ سے میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، اور اب تو مجھے شدید نیند بھی آ رہی ہے۔ وہ بڑی عجیب انداز میں کہنے لگا، تم پہلے گھر تو چلو، میں بہت اچھی نیند سلاتا ہوں، تمہیں میٹھی نیند سلاؤں گا۔ تمہیں اس کی آنکھوں میں تو مجھے کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا، میرا تو دل ایک دم زور سے دھڑک رہا تھا۔ بہرحال جب میں گھر پہنچی تو میری سانس اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی تو میرے کمرے میں آتے ہی ایان کہنے لگا، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ پھر میں نے دوبارہ سے ولیمے والا ڈریس پہنا، میک اپ بھی کیا اور سارے زیورات بھی پہنے، پر سب کچھ پہن کر میں تیار بھی ہو گئی تھی۔ ابھی سر پر دوپٹہ لینے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ ایان جھٹ سے میرے قریب آ گیا، میری گردن پر اپنے لب رکھ دیے، اور پھر سے وہ اپنی منمانیاں مجھ پر شروع کر دیا۔ میں تھکن سے چور ہو چکی تھی، رات کے 2 بج گئے تھے، لیکن ایان باز آنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ چیخیں مار کر رو دوں، لیکن اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ خدا کے لیے ایان مجھے سونے دے، میں بہت تھک چکی ہوں، میں اب تمہاری شدت برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن میری بات کا اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس پر کوئی جنون سوار ہے، کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ ساری رات میری آنکھوں میں گزر گئی، اجالا پھیل گیا تو ایان اب سو چکا تھا، اور میں بیڈ پر بیٹھ کر بے تحاشا رو رہی تھی، کیونکہ اب مجھے پیٹ کے نچلے حصے میں تکلیف ہو رہی تھی، اور اتنا زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ مجھے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اب ایان کو بہت جگانے کی کوشش کی، لیکن
وہ سب سے بے خبر ہو کر گہری نیند میں جا چکا تھا۔ پھر سے جگانے کی کوشش کی پر اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں جلدی سے کہنے لگی میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ایان پلیز، اب مجھ میں برداشت کرنے کی کوئی شکست باقی نہیں رہی، پلیز جلدی سے کچھ کرو۔ میں تو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر تڑپ رہی تھی۔ وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گیا تھا کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ مجھے ہوا کیا ہے۔ وہ جلدی سے شرٹ پہن کر باہر کی طرف بھاگا، شاید وہ اپنی ماں کو بلانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری سانس کمرے میں داخل ہوئی، ان کے بھی چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ تب تک میں تو درد سے تڑپ رہی تھی، میری سانس کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے ہوا کیا ہے، لیکن وہ جلدی سے مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ جب ڈاکٹر نے میری ایسی حالت دیکھی تو میری سانس کو وہ خوب باتیں سنانے لگی۔ یہ کیا کیا ہے آپ کے بیٹے نے اس لڑکی کے ساتھ؟ کیا اسے ذرا بھی احساس نہیں اپنی بیوی کا کتنی دفعہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ ڈاکٹر کو تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میرے انٹرنل سیٹ پر بھی بہت گہرے زخم ہو چکے ہیں، اور اس لیے اپنے بیٹے سے کہیے کہ اپنی بیوی کو انسان سمجھے، کوئی جانور نہیں، اور ہاں تھوڑے دنوں کے لیے فاطمہ کو اس کے شوہر سے دور رکھیں، یہ نہ ہو کہ آپ کے بیٹے کی شدتیں سہ کر یہ جان سے ہی نہ چلی جائے۔ جیسے ہی میری سانس کلینک سے باہر آئی تو ایان کھڑا تھا، اپنی والدہ سے کہنے لگا کیا ہوا ہے، لیکن وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی یہ تو تمہیں پتہ ہوگا، شرمندہ کر کے رکھ دیا تم نے مجھے۔ وہ شاید کچھ سمجھ چکا تھا اس لیے نظریں چرانے لگا۔ جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھی ہی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی۔ 2 دن سے میں نے نیند نہیں کی ہوئی تھی اور ایان کی شدتوں کا درد برداشت کر کے بے حال ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا تھا، کچھ میڈیسن بھی دی تھی۔ ایان نے جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی تو غصے میں میری سانس کہنے لگی کہ فاطمہ کو اس کے مائکے لے جاؤ۔ ایان کہنے لگا کیوں ماں؟ سانس ڈاکٹر کی باتیں سن کر غصے میں تھی۔ وہ کہنے لگی یہ وہیں رہے گی 8 دن، اپنے مائکے رہے گی، آرام کرے گی۔ اس کا کیا حال بنا دیا ہے تم نے، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ اب وہ تھوڑے دن کے لیے تمہارے پاس نہیں رہے گی، وہ اپنے مائکے میں ریسٹ کرے گی، وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ ایان کہنے لگا امی وہ گھر پر بھی آرام کر سکتی ہے۔ میری سانس اب بہت غصے میں کہنے لگی نہیں، جو کہہ رہی ہوں وہی کرو، میں اب تم پر بھروسہ نہیں کر سکتی، صرف شادی کو 2 دن ہی گزرے ہیں اور تم نے اس لڑکی کا کیا حال بنا کر رکھ دیا ہے۔ سانس کی بات سن کر مجھے کچھ سکون ملا، میرے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، ممی جی نے مجھے میرے مائکے چھوڑائی۔ میری والدہ سے کہنے لگی کہ ولیمے پر ایان نے اسے رہنے نہیں دیا، اس لیے 8 دن فاطمہ آپ کے پاس رہے گی، اسے اچھے سے آرام کرنے دے، میری بہو ان 8 دنوں میں بالکل تندرست ہونی چاہیے۔ اب میری والدہ بھی خوش ہو گئی تھی، لیکن ان کو میرے چہرے پر درد کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تو ایک ماں تھی اور اپنی اولاد کی تکلیف کو اچھی طرح سے سمجھ سکتی تھی، لیکن میں نے بھی انہیں کوئی بات نہیں بتائی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایان کو برا سمجھے، اور ویسے تو میری سانس نے بھی مجھے منع کیا تھا کہ اپنے گھر والوں سے کچھ بھی ذکر نہ کرو، میں ایان کو سمجھاؤں گی وہ آئندہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرے گا، لیکن میں کیسے مان لوں کہ وہ دوبارہ میرے ساتھ زبردستی نہ کرے گا۔ لیکن میرے دل میں تو جیسے ایان کی غربت کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ 2 دن تو ایان نے کچھ نہیں کہا، بڑی مشکل سے گزارے یہ 2 دن، اسے 2 سال جتنا لگے تھے، لیکن 2 دن گزرتے ہی اس نے مجھے فون کیا۔ میں اس وقت بھی سونے کی تیاری کر رہی تھی، فون اٹھایا تو بڑے غصے بھرے لہجے میں کہنے لگا اچھا بہانہ لگایا ہے تم نے مجھ سے دور رہنے کا، تمہیں ایسی بھی کیا بیماری لگ گئی جو تم مائکے جا کر بیٹھ گئی ہو؟ اس کی باتیں سن کر میں حیران ہوئی تھی، یہ کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں نے بھی کہنے لگی کہ آپ کو آنٹی نے کچھ نہیں بتایا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ ایان کہنے لگا تم انوکھی لڑکی تو نہیں جس کی شادی ہوئی ہے، سب کی ہوتی ہے، سب کے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ہی سب کچھ کرتے ہیں، ان کی بیویاں یوں رونے نہیں بیٹھ جاتی، تھوڑا صبر کرنا سیکھو، ببال نہ مچایا کرو۔ تم نے یہ نہیں سنا کہ لیڈی ڈاکٹر نے کیا کہا اور اس نے میری ماں سے کیا کہا؟ تم اب بھی مجھ سے کیا چاہتے ہو فاطمہ؟ بس اب بہت ہو گیا، میں اب کچھ نہیں جانتا، میں تمہارے بغیر 8 دن تو کیا 1 لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ میں نے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ یوں تمہیں مائکے بھیج کے یوں اکیلا سوؤں۔ میں کہنے لگی ایان آپ کو ذرا بھی احساس ہے کہ میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں؟ آپ کو تو میری تکلیف کا ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا شٹ اپ، کوئی بھی بہانہ بنایا کچھ بھی کرو، بس اب گھر واپس آؤ اور مجھے آ کر سکون پہنچاؤ۔ 2 دن سے تمہارے بغیر میں پاگل ہو رہا ہوں، تمہارے بغیر مجھے رات کو ٹھیک سے نیند بھی نہیں آ رہی، تمہارے بغیر میرے جذبات میرے ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، مجھے
تم کسی بھی حال میں چاہیے میں اس کے پیر بھی پڑ لیتی نا تو بھی وہ میری بات نہیں سمجھتا۔ میں نے تو جھٹ سے فون بند کر دیا۔ ایک تو میں شادی کی پہلی ہی رات سے ایان کی شدتیں سہ کر اپنی تکلیف سے دو چار تھی۔ 2 دن بعد جا کے میری اس تکلیف میں کچھ اضافہ کم ہوا تھا اور اب ایان مجھے ذہنی طور پر پریشان کر رہا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ فون ہی نہیں اٹھائے گی، بات ہی نہیں کروں گی اور بہانہ بنا دوں گی، لیکن وہ تو ایان تھا، کیسے وہ میری باتوں کو سمجھتا۔ میں نے چند دن اس کا فون اٹھایا ہی نہیں، جب بھی اٹھاتی تو بہانہ بنا دیتی کہ وہ کچھ دیر بعد فون کرے گی، ابھی بزی ہے۔ 8 دن گزر چکے تھے اور ایان کا غصہ تو ساتوں آسمان پر تھا اور میری سانس نے بھی ایان پر پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ مجھے 8 دن سے پہلے لینے کے لیے نہیں جائے گا۔ 8 دن بعد میری سانس ہی مجھے گھر لے کر آئی تھی اور ایان کا مون تو سخت خراب تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیا اور کھانے کے ٹیبل پر بیٹھ کر چپ چاپ کھانا کھاتا رہا اور مجھے چور آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ کھانا کھانے کے بعد جلدی ہی اپنے کمرے میں چلا گیا، نہ ہی مجھ سے بات کی اور نہ ہی میری طرف دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ اس کے ایسے کرنے سے میں کمرے میں جلدی چلی جاؤں گی اور اسے منانے کی کوشش کروں گی۔ جیسے ہی کھانا کھا کر میں فارغ ہوئی اور ایان اپنے کمرے میں گیا، میری سانس نے بھی مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگی کہ میں تمہارے سامنے بہت شرمندہ ہوں، لیکن تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ میں کہنے لگی ممی جی مجھے خود ان باتوں کا اتنا پتہ نہیں تھا۔ میں ایان کو بہت کہتی تھی لیکن وہ میری کچھ نہیں سنتا۔ وہ کہنے لگی میں نے اسے خوب سمجھایا ہے، بہت ڈانٹا بھی ہے، آئندہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرے گا، لیکن کوشش کر کے تم کمرے میں ذرا دیر سے جایا کرو۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ سانس کی باتوں میں مجھے تھوڑا حوصلہ ملا۔ میں نے بھی سانس کو کہہ دیا جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ میری سانس بھی بہت ہی اچھی تھی، ہر طرح سے میرا خیال کرنے کی کوشش کرتی۔ سانس کے ساتھ ہی میں باتوں میں وقت گزارنے لگی، ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی اور ادھر کمرے میں ایان میرا انتظار کرتا لیپ ٹاپ میں فضول کا وقت گزار رہا تھا اور جیسے ہی میں کمرے میں آئی اس نے مجھے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی کہنے لگا دروازہ بند کر کے لاک کر دو۔ وہ اتنا غصے میں کہہ رہا تھا میں تو ایک دم سے گھبرا گئی۔ میں نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے بیٹھ کے دوسری جانب چلی گئی۔ ایان تو غصے سے لیپ ٹاپ بند کیا اور ٹیبل پر پٹک کر کہنے لگا تمہارے دل میں میری کیا اہمیت ہے اور تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ کیا میں شرابی ہوں، جواری ہوں؟ کیا تم پر ظلم کرتا ہوں؟ جواب دو مجھے۔ میں گھبراتے ہوئے کہنے لگی ایان میرے دل میں آپ کی بہت اہمیت ہے، لیکن آپ کو بھی میرا تھوڑا احساس کرنا چاہیے۔ میں 8 دنوں سے اس تکلیف کی دوائی کھا رہی ہوں اور آپ تو میرا احساس ہی نہیں کرتے۔ آپ صرف میرے وجود سے تسکین حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو بھی میری تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ سب پٹیاں مجھے مت پڑھاؤ، میں سب سمجھتا ہوں۔ تم اکیلی لڑکی نہیں ہو جو شوہر کی محبت بڑی شدتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہاری طرح ہر لڑکی بھی شوہر کی شدتیں سہتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اس طریقے سے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں تم کون سی موم کی گڑیا ہو جو اس طرح سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ دوسری طرف کروٹ لے کر سو گیا۔ میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر بھی اپنے آنسو کو اپنے آپ میں کر کے میں خود کو ایان کے قریب چلی گئی جو کہ دوسری کروٹ بدل کر سویا ہوا تھا۔ ایان کے قریب جا کر میں نے اپنا ہاتھ اس کے بازوؤں پر رکھا تو اس نے غصے سے میرا ہاتھ کو جھٹک دیا اور غصے سے کہنے لگا ہٹو یہاں سے، مجھ سے دور رہو، ہاتھ بھی مت لگانا مجھے۔ تمہیں تکلیف ہے نا میری شدتوں کو سہ کر؟ آج کے بعد میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا، تم آرام کرو۔ اب سے آج کے بعد میں کچھ نہیں کروں گا۔ ایان پلیز آپ مجھ سے ناراض مت ہوں۔ کہنے لگا تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میرے ناراض ہونے سے یا نہ ہونے سے؟ مجھے بھی فرق پڑتا ہے ایان، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ مجھ سے یوں منہ موڑ لیں گے تو مجھے فرق پڑے گا۔ بس میں اتنا ہی کہا تھا کہ ایان نے کروٹ بدل لی، اپنا رخ میری طرف کر لیا اور کہنے لگا میں تم سے ناراض ہوں، تمہیں پتہ ہے؟ ہاں مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ اچھا میری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تو تم مجھے خوش کر دو، مجھے راضی کر دو۔ یہ سن کر تو میرا دل پھر سے ایک بار زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے پتہ تھا کہ وہ راضی کس چیز سے ہوتا ہے۔ میں سے نظریں چرانے لگی، کہنے لگی ایسا کرتے ہیں ہم باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا مجھے باتوں سے تو میرا گزارا نہیں ہوتا اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میرا گزارا کس چیز سے ہوتا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر تو کترانے لگی تھی۔ میں اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ میری باتیں سن کر بھی انسنا کر رہا تھا۔ وہ باتوں ہی باتوں میں میرے قریب آنے لگا۔ میں تو گھبرا کر اس کے قریب آتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی ایان پلیز آج کی رات تم مجھے بخش دو۔ وہ کہنے لگا میں جب بھی تمہارے قریب آتا ہوں تو تم مرنے والی کیوں ہو جاتی ہو؟ تم میری بیوی ہو، نکاح ہوا ہے ہمارا۔
मैं तुम्हारा मंगेतर थोड़ी हूँ जो तुम मुझसे इतना कतराती हो। पूरा हक रखता हूँ तुम पर, शौहर हूँ तुम्हारा। मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा तो और कौन आएगा? मैं तुम्हारे करीब नहीं तो और किसके करीब जाऊँ? क्या दूसरी के पास चला जाऊँ? क्या तुम यही चाहती हो? और मैं अपनी ख्वाहिश, अपना जुनून, अपनी शिद्दत सिर्फ तुम पर लुटाना चाहता हूँ। और तुम हो कि मुझे रोकने की बहुत कोशिश करती हो, तुम मुझे अपने से दूर करती हो। तुम्हारा इस तरह का रवैया मेरी ज़िद को बढ़ाता है और कुछ नहीं। और जब मैं ज़िद में आ जाता हूँ तो तुम अच्छी तरह से मुझसे वाकिफ़ हो कि मैं ज़िद में आ गया तो कुछ भी नहीं दिखता। चलो आओ इधर, मुझे मनाओ और जिस चीज़ से मैं खुश होता हूँ वो चीज़ करने की कोशिश करो। अगर तुम ये सब नहीं कर सकती तो मैं खुद ही तुम्हारे करीब आऊँगा, और जब मैं तुम्हारे करीब आया तो तुम्हें फिर से सुबह हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। पता नहीं तुमने लेडी डॉक्टर को कितने पैसे दिए थे ये सब जुमले बोलने के लिए, ताकि मैं तुमसे दूर रह सकूँ और तुम्हारे करीब इतना शिद्दत से ना आऊँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसी औरतों की चालों को। तुम औरतें शौहर से दूर रहने के लिए कितनी चालें चलती हो। तुम औरतें अपने आप को क्या समझती हो? ये खूबसूरती और ये हुस्न अगर शौहर को नहीं दिखाओगी तो किसको दिखाओगी? अयान की बातें में तो मुझे शक नज़र आ रहा था, पता नहीं वह बात को किस तरफ लेकर जा रहा था। मैं इसकी बातों से बहुत परेशान हो रही थी। अगर मैं इसे ये सब मना करती तो वह भी मानने वालों में से नहीं था। फिर मैं भी इनकार करे बिना अपनी आंखें बंद करके अपने आप अयान के हवाले कर दिया। आज रात भी अयान अपनी पूरी शिद्दत निछावर कर रहा था। आज रात भी वह मुझे सोने नहीं दिया। जब भी मैं आंखें बंद करने की कोशिश करती तो वह मेरे रुखसारों को थपथपाने लगता। मुझे तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा अपनी शिद्दत तुम पर निछावर कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही तुम भी मेरा पूरा साथ दोगी। और मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, मुझे तो बहुत दुख हो रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी ज़िंदगी में आने वाला हमसफ़र बिल्कुल बेहिस है, इसे कोई परवाह नहीं है, इसे तो कोई गरज ही नहीं था। फिर भी इसकी शिद्दतें बढ़ जाती थी जिससे सहना मेरे बस की बात नहीं थी। वह ज़िद में आकर ना ही मुझे सोने देता और ना ही खुद सोता था। वह तो ऑफिस लेट हो जाता था क्योंकि इसके वालिद की अपनी फॉर्म थी, इसलिए इसे कोई परवाह नहीं थी, इसलिए रात देर तक मेरे साथ जागता रहता था। मैं तो उसकी शिद्दतें सह कर 15 दिनों में ही बहुत कमज़ोर हो गई। मेरा चेहरा भी मुरझाया हुआ था, मेरे चेहरे की रौनक ख़त्म हो चुकी थी। नींद ना करने की वजह से मेरी आंखों के नीचे हल्के गड्ढे पड़ने लगे थे। लेकिन फिर भी अयान की शिद्दतों में कोई कमी नहीं आई। अब मैं तो इससे शिकायत करना ही छोड़ दिया था। हालत से मजबूर होकर खुद को अयान के हवाले कर दिया था। मुझे तो लगा था जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अयान का रवैया बिल्कुल मुझसे नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन यह तो सिर्फ मेरी खाम ख्याली थी। कभी कभी तो मैं बहुत तंग आ जाती तो रोने लग जाती, लेकिन अपनी ज़ुबान से अयान के लिए एक लफ्ज़ भी ना निकालती। शादी को 1 ही महीना हुआ था कि मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब रहने लगी। जब लेडी डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, और साथ में मुझे ये भी कहा था कि मैं बहुत एहतियात से रहूं। तुम्हारा शौहर तुम्हारे करीब ना आए। तभी मेरी सांस कहने लगी, आप फ़िक्र ना करें, बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैं खुद इसका ख्याल करूंगी। डॉक्टर ने कहा अगर भूल कर भी इसका शौहर इसके करीब आया तो इसका हमले ज़ाया हो सकता है। इसके बच्चेदानी बहुत ही नाजुक है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। लेडी डॉक्टर ने तो मुझे बिस्तर से उठने से भी मना किया। जब ये ख़बर अयान को मिली तो वह भड़क उठा। वो कहने लगा, तुम अभी से कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हो? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? अभी मेरे जज्बात ही ठंडे नहीं हुए, ये बच्चा कहाँ से आ गया तुम्हारे पेट में? मैं तो अभी ये बच्चा नहीं चाहता, मैं अभी बिल्कुल भी इस मूड में नहीं हूँ, मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए। तुम कल ही मेरे साथ चलोगी अबॉर्शन कराने के लिए। अभी तो मैं शादीशुदा ज़िंदगी को एंजॉय भी नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे तो लगा था मेरी प्रेगनेंसी का सुनकर अयान बहुत खुश हो जाएगा। बच्चे तो हर इंसान को प्यारे होते हैं। जब ये पता चले कि वह बाप बनने वाला है तो इंसान की सोच बदल जाती है। लेकिन अयान के ख़यालात सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अयान, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? वो बातें कर रहा था जैसे मुझे करनी चाहिए। मैं तुम्हारे बगैर हरगिज़ भी नहीं रह सकता, और ये बात मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। मैंने भी अब सख्त लहजे में कहने लगी, लेकिन मुझे ये बच्चा चाहिए। मैं किसी भी हाल में अपना अबॉर्शन नहीं करवा सकती, और डॉक्टर ने भी मुझे एहतियात का कहा है, मुझे वह भी करनी है। फिर अयान कहने लगा, ये बच्चा किसका है? मेरा है ना? तो फ़िलहाल मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, जब मुझे चाहिए होगा तो मैं ले लूँगा। आपको क्या लगता है अयान कि आप चाहेंगे औलाद की नेमत तब आपको मिल जाएगी? हरगिज़ नहीं। औलाद तो अल्लाह की देन होती है, जब अल्लाह चाहता है तब औलाद जैसी नेमत से नवाजता है। हमारे चाहने से या ना चाहने से कुछ भी नहीं होता। और डॉक्टर ने मुझे
پہلے ہی کہا ہے کہ اگر یہ حمل ضائع ہو گیا تو مجھے دوبارہ سے ماں بننے میں مشکل ہوگی۔ خدا کے لیے ایان آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ فاطمہ میرا دماغ خراب مت کرو۔ میں تمہارے سارے ڈرامے بازی جانتا ہوں، تم مجھ سے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہو۔ جب بھی میں تمہارے قریب آتا ہوں تمہارے چہرے پر 12 بج جاتے ہیں۔ تم ہر وقت بیزار سی نظر آتی ہو، مجھے ویسا رسپانس نہیں دیتی جیسا میں تم سے چاہتا ہوں۔ میں بھی کہنے لگی کیا کروں، 1 مہینہ ہو گیا ہے ہماری شادی کو، اور شادی کے اس 1 مہینے میں نے ٹھیک سے سوئی نہیں ہوں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بالکل بھی رسپانس نہیں دیتی؟ کہنے لگا ہاں، میرے جذبات ہی ٹھنڈے نہیں ہوتے، مجھے بالکل سیٹسفیکشن چاہیے۔ تم بھی میرے ساتھ ویسی ہی محبت کرو جیسا میں تم سے جنون بھرا کرتا ہوں۔ مجھے ابھی سے بچہ نہیں چاہیے، بچہ ہوا سب کچھ چھوڑو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں جب بھی تمہارے پاس آتا ہوں تو تم پاگل ہو جایا کرو، مجھے تمہارا جنون میں بھرا پاگل پن دیکھنا ہے، ویسا پاگل پن جیسا میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ میں ادھر اس کی باتیں سن کر بہت بری طرح سے گھبرا گئی۔ اس کی آنکھوں میں نہ سمجھ میں آنے والی ایک چمک تھی۔ ایان کا تو کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو جاتا ہے۔ میں تو یہی سوچ کر کمرے سے باہر آ گئی کہ میں ایان کی ہر بات ممی جی سے کہہ دوں گی۔ میں صاف اپنی ساس سے کہہ دوں گی کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھا دیں کہ وہ میرے بچے کو ضائع نہ کرے۔ ایک طرف تو مجھے لیڈی ڈاکٹر کی باتیں مجھے خوف میں مبتلا کر رہی تھی، اور دوسرا ایان کی باتوں نے تو میری جان نکال کے رکھ دی تھی۔ پتہ نہیں کس چیز سے اس کے جذبات ٹھنڈے ہوں گے، اور پتہ نہیں اسے کس چیز کا سیٹسفیکشن چاہیے۔ میں بھی اس کا پورا ساتھ دیتی، جتنا مجھ سے ہو پاتا تھا اتنا تو میں اسے دیتی تھی، لیکن میں عورت تھی، اس کی طرح جانوروں والا سلوک نہیں کر سکتی تھی جو کہ وہ میرے ساتھ کر رہا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ میرے ہونٹوں کو اتنی زور سے کاٹتا کہ میرے ہونٹوں سے خون بہنے لگتا۔ میں تو اسے اپنی پوری طاقت ڈال کر پیچھے دھکیل دیتی تھی اور اسے غصے سے کہتی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے کہتا یہی تو مزہ ہے میری جان، تمہیں تو کچھ بھی شادی کے بعد کی شادی کی راتوں کا نہیں پتا، یہی تو مزہ ہوتا ہے۔ مجھے تو صرف اتنا ہی پتا ہے ایان جیسے جنون بھرا اپنا پیار مجھ پر نچھاور کرتا ہے، وہ تو بس مجھے ہوس ہی لگتا ہے، اور ایسی ہوس میں نہیں کر سکتی۔ یہی سب سوچ کر اپنا سر پکڑے رو رہی تھی۔ ایک طرف ڈاکٹر کی باتیں تھی اور دوسری طرف ایان کی شدتیں تھی۔ میں تو چاہتی تھی کہ میں ماں بننے کا سکون پاؤں، مگر ایان کا رویہ تو مجھ سے اندر تک توڑ کے رکھ دیا تھا۔ میں نے ایک لمبی سانس خارج کی اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میری سانس میرے لیے جوس لے کر کمرے میں آئی تو سانس کہنے لگی کیا ہوا ہے فاطمہ بیٹا، پریشان نظر آ رہے ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ، میں لا کر دیتی ہوں۔ میری سانس بھی مجھے یوں پریشانی میں بیٹھا دیکھ کر وہ بھی کچھ پریشان سی ہو گئی تھی۔ میں نے ایک سانس خارج کر کے کہنے لگی نہیں ممی جی، میں بالکل ٹھیک ہوں، تھوڑا سا سر درد ہو رہا تھا اور چکر بھی آ رہے تھے۔ ایان کی باتیں سن کر تو ابھی بھی میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑے تھے۔ ایان کی باتوں نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں خوش رہنا چاہتی تھی اپنے بچی کی خاطر، لیکن ایان کی باتوں سے میں پریشان ہو چکی تھی اور اس کی باتوں سے میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ ابھی میں ایان کی باتیں اپنی ساس کو بتانے ہی والی تھی کہ ایان آ گیا۔ ایان کو دیکھتے ہی خوف کے مارے میں اپنی جگہ پر ٹپکی تھی اور گھبرا گئی تھی۔ مجھے یوں گھبراتا ہوا دیکھ کر میری سانس کہنے لگی کہ ارے بیٹا کیا ہو گیا ہے تمہیں، یوں گھبرا کیوں رہی ہو؟ اس حالت میں یوں گھبرانا اچھا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ میں تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اپنی سانس نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی میری سانس ایان کے قریب جا کر کہنے لگی تم نے کچھ کہا ہے کیا بہو کو؟ وہ تمہیں دیکھ کر اتنا گھبرا کیوں رہی ہے؟ تم جانتے ہو تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ سانس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے ایان سے بات کی، لیکن ایان کے چہرے کے تاثیر وہی کے وہی تھے۔ اس کے چہرے پر تو بل پڑے ہوئے تھے اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ آئی تھی۔ کہنے لگا تو میں کیا کروں، یہ ماں بننے والی ہے تو مجھے باپ بننے کا فی الحال کوئی شوق نہیں ہے، بس میں سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور ویسے بھی یہ میری بیوی اور میرے بچے بھی اس نے پیدا کرنے ہیں، تو یہ کس کی اجازت سے بچہ پیدا کر رہی ہے؟ جب تک میں نہیں چاہتا اس سے کوئی حق نہیں ہے یہ ماں بنے اور شادی کے 1 سال میں ہی بچہ پیدا کر دے۔ ایان کے منہ سے یہ بات نکلی ہی تھی کہ ممی جی نے ایان کے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرا۔ ایان کو تو اس تھپڑ کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ وہ اسے تھپڑ مار کر کہنے لگی یہ کیا بکواس پر بکواس کیے جا رہے ہو؟ کیا میں نے تمہاری یہی تربیت کی ہے؟ تمہیں اپنی زندگی کی کوئی پرواہ ہے بھی یا نہیں؟ ارے تم کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں بنا پوچھے ہی اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اور تم ہو کہ اس چیز سے ناراضگی دکھا رہے ہو، اور یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟
अरे जब तुम्हारी ज़िंदगी में बच्चे आएंगे तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून हासिल हो जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी में रौनक आ जाएगी। लेकिन मेरी सास को इन सब बातों को कहाँ इल्म था कि अयान को जिससे सुकून मिलता है वो बच्चों से नहीं बल्कि मुझसे मिलता है। सास के डांटने पर अयान मुझे गुस्से से देख रहा था। कहने लगा, ये सब तुम्हारा किया धरा है ना, इसी तरह अपनी चाल चलते रहो, एक एक चीज़ को अपने ख्वाबों में कर लो। मेरी माँ को तो तुमने अपने ख्वाबों में कर लिया है, सारा दिन मेरे खिलाफ यहाँ बैठकर इन्हें भड़काती रहती हो। अरे मेरी जितनी मोहब्बत अगर दूसरी औरत का शौहर करता ना तो इसके पैर धोकर इसका पानी पीती, और तुम हो कि मेरी माँ को ही मेरे खिलाफ कर रही हो। इतना कहकर अयान गुस्से से कमरे से निकल गया। मैं भी इसके पीछे जाने लगी। कहने लगी, अयान मैंने मम्मी जी से कुछ नहीं कहा, आप गलत समझ रहे हैं, प्लीज़ 2 मिनट रुके, मेरी बात तो सुनी। लेकिन अयान तो मेरी बात सुने बगैर बाहर जा चुका था। फिर सांस मुझे लेकर अपने कमरे में गई। कहने लगी, दफ़ा करो इन सब बातों को, पता नहीं अयान के दिमाग में क्या चल रहा है, और इस सब से तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैं एक बार फिर रोने लगी। मुझे खौफ हो रहा था, न जाने रात में अयान मेरे साथ क्या सलूक करेगा। मेरी सास तो बस मुझे तसल्लियाँ दे रही थी और मेरे सामने बेटे की तारीफ़ करने लगी कि बेटा तुम फिक्र मत करो, अयान मेरा इकलौता बेटा है ना, इसलिए बस लाडला है, आज तक इसे हम सबसे मोहब्बत ही मिली है, यही वजह है मेरा लाडला ऐसा रद्द अमल दे रहा है। जब तुम इसका बच्चा पैदा करोगे और बच्चा लिए इसके सामने होगी तो फिर देखना ये अपनी औलाद पर जान मार देगा। सास की बातें सुनकर मैं अब कुछ बेहतर हो चुकी थी और फ्रेश महसूस कर रही थी। अपने दिल में यही सोच रही थी कि वाकई अयान को बच्चों को अपनाने के लिए वक्त चाहिए और वो कुछ अरसे तक ठीक हो जाएगा। मैं अपने आप को फ्रेश महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने अपने हाथों से अयान के लिए खाना बनाया। रात को जब अयान खाने के टेबल पर बैठा तो वह ना ही माँ की तरफ देख रहा था और ना ही मेरी तरफ। सास ने तो अयान को गले लगाकर थप्पड़ की माफ़ी मांग ली थी, लेकिन वह मुझे ऐसे नज़रअंदाज कर रहा था जैसे मैं इसके सामने मौजूद ही ना हूँ। इसके बावजूद भी मैं अपने आप को खुश रख रही थी, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे की खातिर। रात को किचन समेटने के बाद मैंने अपने और अयान के लिए दूध लेकर कमरे में जा रही थी। जैसे ही दरवाजे को खोलने में मदद से धकेलना चाहा तो वह लॉक था। मैंने अयान को आवाज़ दी कि अयान दरवाज़ा खोले, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। पहले तो वह कुछ ना बोला, फिर मेरे बार बार कहने पर वह कहने लगा, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पीना। तो मैंने मजाक में हंसकर जानबूझकर कहा कि अरे मम्मी जी आप देखिए ना, अयान दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। इतना सुनना था कि अयान ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। मैं ज़ोर से हंसी और कमरे में चली गई। इससे पहले कि वह कुछ कहती अयान गुस्से से मेरे बाजुओं को झंझोड़ता था तो गर्म दूध का गिलास मेरे हाथ और पैर पर गिर चुका था। दूध के गिरते ही मैं चीख उठी। इससे पहले कि मेरी चीख गले से ज़ोर से निकलती अयान ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर दबा दिया। खबरदार तुमने चीख मारने की कोशिश की तो। मैं तो जलन से बिलबिला रही थी और अयान से खुद को छुड़वा रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। जलन इतनी हो रही थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन अयान मुझे धक्का देकर कहने लगा, दफ़ा हो जाओ इस कमरे से, तुम मेरी बीवी बनकर इस कमरे में नहीं रहना चाहती बल्कि बच्चा पैदा करने वाली मशीन या एक मोटी भद्दी औरत बनना चाहती हो तो तुम्हारी इस कमरे में कोई जगह नहीं। दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से। अभी तक मेरे हाथ और पेट पर दूध गिरने से जलन ख़त्म न हुई थी। मेरी चीख बुलंद हुई तो फिर से अयान ने मुझे बाजुओं से झंझोड़ कर अंदर लाकर पेट पर पटका था। खबरदार जो तुमने मेरी माँ के सामने एक लफ्ज़ भी निकाला तो इतनी भी नाजुक मत बनो, तुम मर नहीं रही जो इतना तड़प रही हो। वो मुझे झिड़क कर कह रहा था। तभी मेरी सास कमरे में आकर कहने लगी, क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो ना तुम। मैं पेट पकड़े खुद को जब्त करने की कोशिश कर रही थी कि अयान को एक बार फिर वो किसी तरह की शिकायत का मौका ना दे। अयान कहने लगा, कुछ भी नहीं हुआ माँ, आप भी बिना वजह उठकर आ गई हैं। ठीक है, बस हल्का सा दर्द हो रहा था, मैंने इसे पेट दर्द वाली दवा दे दी है, ठीक हो जाएगी। मेरी सास ने मेरी तरफ नज़र डाली तो मेरा चेहरा सुर्ख लाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ज़ब्त की इम्तिहा पर हूँ। वो मेरे करीब आई और बालों में हाथ फेर कर कहने लगी कि कोई परेशानी की बात तो नहीं है, बताओ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, अगर ठीक नहीं है तो कहो, मैं तुम्हें अपने कमरे में ले जाती हूँ। बड़े प्यार से मुझे पूछ रही थी, लेकिन पीछे खड़े होकर मुझे गुस्से से इशारे से कह रहा था कि खबरदार जो तुमने जाने की हामी भरी तो
मैं गहरी सांस खारिज की और कपकपाती हुई आवाज़ में कहने लगी कि नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाएं। वो तो बस मुझे थोड़ा सा चक्कर सा आ गया था, इसलिए दूध का गिलास मेरे हाथ से छूट गया। अभी दवाई खा लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। मेरी इस लहजे में बात की तो मेरी सांस यहाँ से जा चुकी थी। जैसे ही मम्मी जी कमरे से गई, मैं अपने आप को रोक ना सकी और अयान से कहने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है अयान, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल ले जाएं, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझसे ये जलन बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। आप क्यों करते हैं मेरे साथ ऐसा? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? बीवी होने के नाते आपको मेरा ज़रा भी एहसास नहीं है? मैं भी किसी की औलाद हूँ और आप ही की तरह एक जीती जागती इंसान हूँ। मेरी हालत पर क्या आपको रत्ती बराबर भी रहम नहीं आता? आप तो बार बार मुझसे कहते हैं कि आपको मुझसे मोहब्बत है, आप मेरे बिना नहीं रह सकते, आपको मेरी जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और दूसरी जानिब आप मुझसे इस तरह का रवैया रखते हैं। आपका ये रवैया तो मोहब्बत तो नहीं कहलाता, ये तो हुस्न परस्ती है। आप तो सिर्फ मेरी खूबसूरती को पसंद करते हैं, मेरे खदोखाल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप मुझसे दिल से मोहब्बत नहीं करते। आपको तो मेरे साथ कोई सरोकार नहीं है। जब अयान ने मेरी इस तरह की बातें सुनी तो कहने लगा, बस भी करो, क्या ये लैला मजनू की बातें लेकर बैठ गई हो? तुम्हारे साथ शादी कर ली, क्या इतना काफ़ी नहीं? अभी से रोना धोना मचा दिया तुमने, इधर दिखाओ, ज़्यादा तो नहीं जल गया हाथ तुम्हारा? ये कहते हुए मेरे करीब आया और इसने मेरे जले हुए पेट पर भी दवा लगानी शुरू कर दी, जो कि मेरा पेट जलने की वजह से सुर्ख हो चुका था। मैं आंखें मूंदे लेटी हुई थी, अभी भी मेरा पेट जलने की वजह से दर्द की ठेसें उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेट के अंदर कोई चीज़ कट रही हो। मैं बार बार अयान से कह रही थी कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ मुझे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन मेरा इतना कहने के बावजूद अयान ने दवाई उठा के दे दी। मैं मना कर रही थी कि नहीं अयान, प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह की दवाइयाँ नहीं खाई जाती। डॉक्टर ने तो मुझे पहले से ही सख्ती से मना किया है, लेकिन अयान ज़बरदस्ती मेरे मुंह में दवा डालकर पानी पिला चुका था। कहने लगा कि बिना वजह ही डॉक्टर्स ने तमाशा बना के रख दिया है, खुद तो बैगे भर भर कर दवाइयाँ दे देते हैं और तुम सबको दिखाई नहीं देती, पर वही घर से दवाई ले लेती हो। तो कहते हैं ये तो गवाह हो गया है, और पता नहीं क्या क्या। अयान ने जो दवा दी थी वो दवा का असर फ़ौरन हुआ और कुछ देर बाद दर्द की शिद्दत में कमी आ चुकी थी, और अयान भी मेरे करीब आकर लेट चुका था और आकर कहने लगा कि अब तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहोगी, मैं शौहर हूँ तुम्हारा और तुम मेरी बीवी हो। और क्या कह रही थी तुम? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? ये मेरी मोहब्बत है जो तुम्हें सारी सारी रात सोने नहीं देती और सुबह तक जगाए रखती है, और तुम पर अपनी मोहब्बत निछावर करता हूँ और तुम पर अपनी जुनून भरी शिद्दतें लुटाता हूँ। अगर मुझे तुम में दिलचस्पी ना होती तो तुमसे मोहब्बत भी ना करता, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो क्या तुम्हें मैं रात भर जगाए रखता? मैं तो तुम्हें मोहब्बत से देखता भी नहीं था। क्या तुमने वो शौहर नहीं देखे जो बीवी के करीब जाते ही इनसे उलझन महसूस करते हैं, और इनसे आने वाली लहसुन और प्याज की बदबू इनके करीब भी भटकने नहीं देती, और वो दूसरी औरतों के पास चले जाते हैं? तुम तो खुश नसीब हो जो तुम्हें मेरे जैसा शौहर मिला है, तुम्हारे हुस्न पर फिदा है। ये सुनकर तो मेरा दिल सहम चुका था। मैं इसकी हवस परस्ती को ही मोहब्बत समझ बैठी थी, जब तक अयान ने बातों ही बातों में एक बार फिर से मेरे करीब आने लगा, और मैं भी इसे अपने आप सौंप चुकी थी और अयान को प्यार से कहने लगी कि आखिरी बार मैंने कहा था कि प्लीज़ अयान ऐसा मत करे, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि शौहर से मिलाप नहीं कर सकती और मुझे शदीद तकलीफ़ हो रही है। लेकिन अयान तो मेरा चेहरा हाथों में थाम कर कहने लगा कि जान, मुझ पर भरोसा रखो, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक बार मुझे अपने पास आकर मुझे अपनी सारी तशखी मिटाने दो, इसके बाद मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगा, सिर्फ और सिर्फ आज की रात मुझे अपने करीब आने दो। मैं वादा करता हूँ तुमसे, फिर जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक नहीं आऊँगा। मैं एक बार फिर अपने आप इसके हवाले कर दिया। डॉक्टर के इतना कहने के बावजूद भी मैं इसे अपने आप सौंप चुकी थी। अब तो रात के 2 बज गए थे, लेकिन अयान तो मुझसे दूर होने का नाम नहीं ले रहा था। अब मुझे बेहोशी तारी होने लगी थी, तो डर के मारे मैंने अयान से कहा, प्लीज़ बस कर दीजिए, मुझे अब चक्कर आ रहे हैं और मेरी हालत ख़राब हो रही है, मुझे अपनी आंखों के सामने मौत दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी अयान चंद लम्हों का वक्त मांगता और मुझ में खो जाता। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि जब मैं दुनिया से बेगानी अपनी आंखें मूंद चुकी थी, मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी और वह मुसलसल मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरते हुए मुझसे कह रहा था कि नहीं मेरी जान, आंखें बंद मत करना, इधर मेरी तरफ देखो, मेरा साथ दो। वो मुझे यही
بول رہا تھا، لیکن میں تو جیسے ہر ایک چیز سے بیگانی ہو چکی تھی۔ ایان تو اب مجھ پر غصہ ہونے لگا۔ اگلے پل تو اس نے میرے ساتھ ایسی سختی کی کہ میری چیخیں میری حلق سے نکلی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میری جان ہی لبوں پر آ چکی ہے۔ نفرت، حقارت آج اپنے شوہر سے محسوس ہو رہی تھی۔ میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ کہہ رہا تھا کہ چپ ہو جاؤ، خبردار جو تم نے اپنے حلق سے ایک آواز بھی نکالی تو تمہاری خیر نہیں۔ میں درد سے بے حال ہو چکی تھی۔ میری چیخنے چلانے کی آواز باہر تک جا رہی تھی۔ سانس کمرے کے دروازے پر دھڑا دھڑ دستک دے رہی تھی۔ ایان نے مجھے سختی سے کہہ دیا کہ خبردار اگر ماں کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو ایان نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو میں درد کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی سانس کے قریب جانا چاہتی تھی، لیکن وہیں پر گر گئی۔ مجھے یوں گرا ہوا دیکھ کر سانس فوراً آگے بڑھی۔ جس حالت میں اس وقت تھی، میری سانس میری حالت کو دیکھ کر اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی۔ انہیں تو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو کون سی غیرت دلائیں، کس سے عقل آ جائے۔ مجھے فوراً ہاسپٹل لے گئی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی جب ڈاکٹر نے میری حالت دیکھی تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی اس کا شوہر کون ہے؟ اس کی شادی انسان سے کروائی ہے یا حیوان سے یا پھر شیطان سے؟ کیونکہ وہ ایک حیوان یا پھر شیطان ہی ہو سکتا ہے جو اس طرح کا رویہ اس لڑکی سے رکھا گیا ہے۔ شیطان تو ہو سکتا ہے مگر انسان نہیں۔ انسان کو اس طرح کا رویہ نہیں رکھتا۔ اس لڑکی کی حالت تو دیکھیں، یہ ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا۔ مجھے لگتا ہے آپ لوگوں نے اس کی شادی جسم کی پجاری سے کروا دی ہے، جس کے لیے صرف اور صرف عورت یہ گوشت کا ٹکڑا ہے جو وہ جب چاہے اسے کچا چبا جائے اور جب دل چاہے تھوک کر چلا جائے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی میری سانس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ہاسپٹل کے آس پاس کی سبھی عورتیں یہ باتیں سن رہی تھی۔ میری سانس کی تو محلے میں بہت عزت تھی۔ خاندان اور پڑوسی کی عورتیں ان کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھیں۔ ہاسپٹل والی عورتیں بھی انہیں سب جانتی تھیں۔ سبھی ایک دوسرے سے منہ چھپانے لگی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کی بہو کا بچہ ضائع ہو چکا ہے، مبارک ہو آپ کو۔ آپ کو تو اس موقع پر مٹھائی بانٹنی چاہیے، خوش ہونا چاہیے اور بہت بڑا جشن منانا چاہیے۔ فون کر کے بتائیں اپنے بیٹے کو، آج سے پہلے وہ ڈاکٹر کسی کے ساتھ اتنی پرسنل نہیں ہوئی۔ آخر وہ بھی ایک انسان تھی، آخر وہ بھی کتنا برداشت کرتی۔ جو ظلم اس بچی پر ہو رہا تھا مجید اسے برداشت کرنا ناممکن تھا، کیونکہ ڈاکٹر تو میری سانس ہی کی طرح ایک عورت تھی اور اس طرح کے معاملات اچھی طرح سے سمجھ جاتی تھی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میرا بچہ ضائع ہو چکا ہے تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اسی وجہ سے میری طبیعت بھی کافی خراب ہو چکی تھی۔ میرا بلڈ پریشر بھی بار بار لو ہو رہا تھا۔ میری ماں بھی ہاسپٹل آ گئی۔ میری سانس رو کر میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی اور کہا کہ اپنی ماں کو کچھ نہ بتانا، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ اور اپنے دل ہی دل میں یہ سوچ کر بے چین ہو رہی تھی کہ جیسے ہی ماں کو دیکھا تو ان کے گلے لگ کر روتے ہوئے سب کچھ بتانے لگی۔ پھر میری سانس نے بولنا شروع کر دیا کہ رات کو میرے بیٹے کی درندگی اتنی بڑھ چکی تھی کہ بہو کو اپنا بچہ کھونا پڑا، پر میری ماں کو تو ایان پر بہت غصہ آیا۔ میری سانس نے تو گھر جا کر ایان کو گریبان سے پکڑ لیا۔ کہنے لگی مجھے تو شرم آتی ہے تجھے اپنا بیٹا کہتے ہوئے بھی۔ میں نے تجھے اپنی کوکھ میں رکھا تھا، ایسی حرکت کون کرتا ہے بھلا؟ تو نے اتنی بڑی حرکت کی ہے کہ تو سزا کے بھی لائق نہیں ہے۔ لیکن وہ جھوٹ بولنے لگا کہ اماں یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اس کے ساتھ کوئی درندگی نہیں کی، وہ اپنے آپ کو دیکھ کر خود بیڈ سے گری تھی۔ وہ خود ہی نہیں چاہتی کہ ماں بنے، وہ ہمیشہ کی طرح جان بوجھ کر تماشا لگاتی ہے۔ میری سانس تو ایان کے منہ پر مکے مارنے لگی کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ ارے میرے سامنے 24 گھنٹے رہتی ہے وہ لڑکی، میں اس کی عادت سے اچھی طرح سے واقف ہوں۔ تجھے ہی بچہ نہیں چاہیے تھا، تو ہی ایسا بدبخت نکلا ہے جس نے ایک معصوم بچی کی زندگی برباد کر دی۔ اب تو خوش ہو جا، میں تو دنیا بھر میں ذلیل ہو گئی ہوں، لیکن تجھے بھی یہ خوشخبری دوں، اب تو کبھی باپ نہیں بنے گا۔ تو جس قدر اس لڑکی پر ظلم کرتا ہے آج وہ اولاد سے محروم ہو چکی ہے۔ جس قدر ایان کی ماں اس کے سامنے روئی تھی اسے تھوڑی بہت شرمندگی تو ہوئی ہوگی۔ وہی میری ماں مجھے اپنے گھر لے گئی، مجھے سنبھالنے میں وقت لگا تھا۔ 1 ماہ تک میں اپنے مائکے میں ہی رہی۔ اس دوران ایک بار بھی میں نے ایان سے کال نہیں کی، نہ ہی میری سانس نے اپنے بیٹے سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ کب آتا کب جاتا انہیں کچھ علم نہیں تھا، لیکن پھر بھی آخر کوئی ایک ماں تھی۔ اپنے بیٹے کے بکھرے بال، پڑی ہوئی شیف اور اسے چپ چپ دیکھ کر انہیں اس پر ترس بھی آنے لگا تھا۔ وہیں ایان روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ امی میں سدھر چکا ہوں، جانتا ہوں مجھے کس بات نے سدھارا ہے۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کتنا غلط کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو میں نے ختم کیا۔ آج میرا دوست مجھے خوشی خوشی بتا رہا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے، میرے سامنے اس نے اپنے بچے کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے خریدے، اتنی خوشی سے وہ اپنی تاثیرات کے بارے میں بتا رہا تھا اور میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ امی مجھے بہت گلٹ فیل ہوا، بتائے میں کیا کروں، میں نے اتنا غلط کیا فاطمہ کے ساتھ، میرا رویہ بہت برا رہا، لیکن میں اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہتا ہوں اماں۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگے روتے ہوئے یہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ میری سانس نے بھی اسے گلے سے لگا لیا۔ اگلی
रोज़ ये दोनों माँ बेटे मुझे लेने के लिए मेरे घर पहुँच चुके थे। मैं गुमसुम सी एक तरफ बैठी थी। मुझे तो अयान से ये खौफ आने लगा था। मेरी सास ने मुझे यकीन दिलाया कि बेटा अयान सचमुच बदल चुका है, इसने अपनी गलती तस्कीन कर ली है, तुम हमारे साथ वापस चलो, देखना अब ये तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। मैं खाली जहन के साथ अपनी सास और शौहर को देख रही थी। अपने कमरे में चली गई। मेरा तो यही मानना था कि वो कभी भी वापस इसके साथ नहीं जाएगी। मेरी माँ भी मेरे पीछे ही आई। वही गहरी सांस खारिज करके अपनी माँ से कुछ कहने वाली थी कि जब मेरी माँ कहने लगी कि बेटा जो भी फैसला करना चाहती हो सोच समझ कर करना। यह बात जहन में रखना कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर अगर लड़की की तरफ से गलत कदम उठाने में पहल की जाए तो उसके वालिदैन और बाकी बहन भाइयों के लिए कैसे कैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मर्द तलाक दे दे तो फिर भी औरत के वजूद पर कालिक तो लग ही जाती है, लेकिन अगर औरत खुद मुँह से खुला मांगे तो जानती हो ना, ऐसी औरतों को ये माशवरा सुकून से जीने नहीं देता। ये सुनकर मैं सर झुका चुकी थी। चाहती तो मैं यही थी कि मैं वह शख्स से आदगी इख्तियार कर लूँ। इस शख्स ने आखिर मेरे बदन में छोड़ा ही क्या था। सारे खुसारे तो मेरे हिस्से में आए थे। जिस तरह मेरे शौहर को लेकर अपने जहन में ख्यालात बना रखे थे वैसा कुछ भी अयान में नहीं था। इसे तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं थी। अपनी माँ और सास की बात सुनकर आखिर बार मैंने अपने शौहर को मौका देने का सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि इस शख्स ने मेरे बच्चे को आने से पहले ही मार दिया था। तो मैं इस शख्स पर कैसे भरोसा कर सकती थी। मुझे ज़माने की बातों की कोई परवाह नहीं। मुझे और मेरे बच्चे का हक़ का फ़ैसला चाहिए था और मैं इससे दूर रहकर ही इसको सज़ा देना चाहती थी। आप बताएं क्या मैंने सही फ़ैसला किया या नहीं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। आज की वीडियो या कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।